امی او امی امی پلیز نا امی لاسٹ ٹائم پلیز دے دیں، ایک ہی تو بیٹا ہوں آپ کا، پلیز پیسے دے دیں۔ مائیکل صبح سے انیلا بیگم کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ اس کی بائک میں کچھ پرابلمز آ گئی تھیں جنہیں ٹھیک کرانے کے لیے ٹھیک ٹھاک رقم کی ضرورت تھی۔ مائیکل اپنے ابو سے ڈرتا تھا، ہر ضد انیلا بیگم سے کرتا تھا۔ مائیکل انسان کی اولاد بن جا بغیرت نہیں۔ ستا روزے میں انیلا بیگم کچن میں پکوڑوں کے لیے بیسن کھول رہی تھی جب وہ ان کے سر پر آ کھڑا ہوا اور وہ تنگ آ کر غصے سے چلائی تھی، امی دیکھ لیں اب آپ چلا رہی ہیں مجھ پر۔ وہ منہ پر معصومی سجائے بولا تھا، شرم کر لے بہیا انسان، کچھ اپنے ہاتھ پیر بھی مار لیا کر، کب تک اپنے باپ کے سینے پر مونگ ڈلتا رہے گا؟ وہ بیسن کا باؤل کاؤنٹر پر پٹک کر بولی تھی، امی نہیں ڈل رہا مونگ، پلیز پیسے دے دیں، یہ تھرڈ کلاس تانے نہ دیں۔ مائیکل تیری جگہ ایک بیٹی ہی ہو جاتی میری کاش۔ امی بیٹی آ جائے گی گھر میں، ڈونٹ وری۔ ہاں ہاں بھائی صاحب کے سر پر سینگ اگائے ہیں نا کہ وہ تجھے بے روزگار کو اپنی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ تھما دیں گے۔ مہلکہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ امی میں بھی مرتضیٰ صاحب کا اکلوتا بیٹا ہوں، کوئی معمولی شے نہیں ہوں۔ تو جا مرتضیٰ صاحب سے ہی مانگ لے، انہوں نے کڑھائی میں پکوڑے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ چچی جان سموسے تیار ہو گئے ہیں، بس فرائی کرنے ہیں۔ مہلکہ اپنے دھیان میں کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ماجبین آج آپ کچن میں، واللہ قیامت کی نشانی ہے۔ مائیکل اسے دیکھ کر بولا تھا، چچی دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنی زبان چلتی ہے ان کی، سوچیے آپ کی غیر موجودگی میں کیا ہوتا ہوگا۔ مہلکہ نے موقع پر چوکا لگایا تھا، یہ بےہودہ ذلیل انسان ہے بیٹا، میں بھی عاجز آ گئی ہوں اس سے۔ مائیکل سیکنڈ میں یہاں سے غائب ہو، نہیں تو کڑھتے تیل میں تیرا منہ ڈال دوں گی، وہ بھی بیسن لگا کر۔ مہلکہ منہ چھپا کر ہنسی تھی اور مائیکل کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ امی اسے فرائی کر لیں، مرچی والا پکوڑا بن جائے گا۔ تو جا رہا ہے یا میسج ڈیلیٹ فار ایوری ون کروں؟ انیلا بیگم نے کہا تھا۔ کون سا میسج؟ مائیکل نے پوچھا۔ وہی میسج جو تیرے باپ کو پیسوں کے لیے کیا ہے۔ کب کیا امی؟ مائیکل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ صبح سے 1 منٹ تو میرے سر سے نہیں اترا، حالانکہ میسج میں نے فجر کے وقت ہی کر دیا تھا جب تو باہر لون میں اس اپنی کرس بیلا کو ٹھیک کرنے میں مگن تھا۔ اب دفع ہو یہاں سے، نہیں تو نہیں میں جا رہا ہوں، آئی لو یو سو مچ امی جان۔ مائیکل نے ان کے گلے لگ کر ماتھا چوم لیا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ پرہٹ وہ چلاتی ہی رہ گئی تھی، میں نے اسے پیسے صرف تمہارے کہنے پر دلوائے ہیں مہلکہ، اب تمہاری ذمہ داری ہے اسے انسان بنانے کی۔ مہلکہ کو ہدایت کرتے انیلا بیگم اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اوکے چچی جان، مہلکہ مسکرا دی تھی۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، افطاری وہ آفس میں ہی کرتا تھا اور رات کو 9 بجے گھر واپس آتا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں آ کر نیم دراز ہی ہوا تھا کہ دروازہ بجا۔ کم ان، اس نے لیٹے لیٹے کہا اور سر پر بازو دیے چٹ لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ آپ کو تعین میں بلا رہی ہیں، آیت نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا میں آتا ہوں، مومن نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر کہا اور پھر بازو رکھ لیے۔ آیت جانتی تھی مقدس بیگم نے مومن کو کیوں بلایا ہے، کیونکہ اس نے دانستہ طور پر ارسلان صاحب اور مقدس بیگم کی باتیں سن لی تھیں۔ اسے آج اپنی امی عائشہ بیگم پر رہ کر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے خود ہی جا کر رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی آیت کی طرف سے، اور اب مقدس بیگم مومن کی رضامندی جاننا چاہتی تھی تاکہ کل برتھ ڈے پر مومن آیت کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دے۔ کچھ کہنا ہے؟ آیت کے اسی طرح کھڑے رہنے پر مومن نے اسی طرح لیٹے لیٹے کہا تھا، جی آپ سے بات کرنی ہے۔ آیت نے جھجکتے ہوئے کہا تھا، آؤ۔ مومن نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے سامنے صوفے پر اشارہ کیا تھا۔ تھینکس۔ آیت صوفے پر بیٹھ کے اور منہ بند کر لیا۔ مومن نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میں آپ؟ آیت پلیز کھل کر کہو مجھے یہ وہ میں آپ نہیں پسند۔ مومن نے اسے ٹوکا تھا، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آیت نے کہا اور نظریں چرا گئی۔ مومن اس کی بات سمجھ کر حیران ہوا تھا، اسے آیت سے یوں ڈائریکٹ یہ بات کرنے کی توقع نہیں تھی۔ مومن کو تھوڑا سا برا بھی لگا تھا، یونیورسٹی ٹائم میں ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں مومن ارسلان کے نام کی مالا جپتی تھی اور ان محترمہ نے منہ پر ٹکا کر انکار کر دیا تھا۔ وجہ؟ مومن نے پوچھا۔ اسے آیت سے شادی کرنے میں نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی کوئی مسئلہ، بس اس کی امی کی خواہش تھی تو وہ چپ ہو جاتا تھا۔ وجہ؟ آیت نے سر اٹھایا۔ ہاں کوئی سولڈ ریزن؟ مومن نے پوچھا۔ کوئی ریزن نہیں ہے، بس شادی نہیں کرنی۔ شادی نہیں کرنی یا مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ آپ سے بھی نہیں کرنی اور کرنی بھی نہیں ہے۔ کس سے کرنی ہے؟ مومن نے پوچھا۔ کرنی ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرنی؟ نہیں کرنی تو نہیں کرنی نا، آیت جھنجھلا کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ ریلیکس آیت، آرام سے بات کرو، اپنی دوست کی طرح بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن نے ذرا سختی سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری، اور حفصہ اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ آیت شاید موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ اچھا کیا اچھائی ہے اس میں؟ مومن نے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، آپ کی بہن کی بھی دوست ہے، اگر ایک قتل معاف ہوتا نا تو میں اپنی بہن کی دوست کا گلا دبانے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتا، مومن نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر کہا تھا۔ وہ آپ کو طائی امی نے بلایا تھا شاید۔ آیت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آ رہا ہوں۔ آیت سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ امی خدا کے لیے بلائے حاشر کو نیچے پڑھوائیں، 2 بول اور بھیجیں اسے اوپر ہی، اس کا نیچے کوئی کام نہیں ہے۔ سحری کا وقت تھا، پاشا صاحب، یاسمین بیگم اور شہیر آدھے گھنٹے سے محمل کا انتظار کر رہے تھے جو اوپر سالن دینے گئی تھی اور ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ بیٹا میں چاہ رہی ہوں پہلے تمہاری شادی ہو، یاسمین بیگم نے کہا تھا۔ امی ہو جائے گی میری شادی بھی، اس کی دلی آرزو پوری کریں اسے حفصہ کے ساتھ ایک گھر میں شفٹ کر کے، اس کی آرزو تو تمہاری شادی پر بھی پوری ہو سکتی ہے۔
پاشا صاحب مسکرائے تھے۔ کیا مطلب؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ حفصہ نیچے آ جائے گی نا، لیکن پھر محمل اوپر چلی جائے گی۔ یہ وٹا سٹا بھی نا ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ یاسمین بیگم اور پاشا صاحب دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے تھے اور شہیر ابھی تک سکتے کی عالم میں تھا۔ یاسمین بیگم کی بات اسے سینے میں خنجر کی طرح گھپ گئی تھی۔ ایکسکیوز می امی بابا، آپ کی بات کٹ رہی ہے، لیکن امی آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ شہیر نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا کون سی بات؟ میری شادی کو لے کر جو ابھی بات ہو رہی تھی، شہیر نے یاد دلایا۔ ہاں، وہ تمہاری اور حفصہ کی شادی کی بات کر رہی تھی۔ یہ میرے دو جڑے ہوئے ہاتھ، امی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آئندہ یہ بات بولنے سے پہلے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیجیے گا تاکہ میں کومے میں جانے سے بچ جاؤں، شہیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ ہائے ہائے شاہر میاں، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ یاسمین بیگم حیران ہوئی تھی۔ بابا امی سے کہہ دیجیے پلیز، یہ بات جہاں سے نکلی ہے وہی دفن کر دے۔ میں چوہے مارنے والا زہر دے دوں گا اس چوہیا کو، پر اپنا نام نہیں دوں گا، شہیر نے غصے سے کہا تھا۔ شہیر، وہ میرے بھائی کی بیٹی اور کیا برائی ہے اس میں؟ یاسمین بیگم نے کہا تھا۔ اور امی، میں آپ کا بیٹا ہوں، خدا کے لیے مجھے جینے دیں۔ شہیر، بہت ہوگی اوور ایکٹنگ، کھانا شروع کرو۔ محمل میرے خیال سے اوپر ہی سحری کرے گی، پاشا صاحب نے کہا تھا۔ نہ میں کوئی اوور ایکٹنگ کر رہا ہوں اور نہ ہی آپ سے کوئی بات گھما پھرا کر رہا ہوں، صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں کسی صورت حفصہ سے شادی نہیں کروں گا، اور پلیز میری شادی کی فکر نہ کریں، میں نے جس سے کرنی ہے اس کا آپ کو خود بتا دوں گا، شہیر نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ یوں کہو نا میاں رانجھے، کوئی ہیر پسند آ گئی ہے، میں بھی کہوں آخر کو کیا کمی ہے میری بھتیجی میں؟ یاسمین بیگم نے کہا تھا۔ آپ کی بھتیجی میں واللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور یہی مسئلہ ہے، ہر چیز ایکسٹرا کوانٹٹی میں موجود ہے اس میں، بدتمیزی، اداکاری، جاہلیت، نالائکی اور دوغلاپن۔ شہیر نے جی بھر کر حفصہ کی برائی کی۔ شٹ اپ شہیر، یاسمین بیگم غصے سے بولی تھی۔ شہیر گہری سانس لے کر رہ گیا تھا، البتہ پاشا صاحب کھانے میں مصروف تھے، گونگے بہرے ہو کر۔ کس خوشی میں صبح شام دوپہر ادھر ٹپک پڑتی ہو تم یہ ڈونگے اٹھا کر بہانے سے؟ محمل کو کچن کی طرف بڑھتا دیکھ کر حاشر نے کہا، اور وہ وہی لاؤنج میں بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا۔ یہ ریپیٹ میچز دیکھنے سے اچھا ہے عبادت کر لو، کم از کم ماتھے سے جہنمی کا لیبل تو اتر جائے گا۔ محمل نے حساب برابر کیا تھا۔ ارے محمل، کیا لائی ہو؟ حفصہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ لائی تو پائی تھی، پر کسی کو شاید لاتے کھانے کا دل کر رہا ہے۔ محمل نے ڈونگا کچن کا کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا، سامنے افشا بیگم کانوں میں ہینڈ فری لگائے منزل سنتے ہوئے روٹیاں بنا رہی تھی۔ کسی کو زہر کھانے کا موڈ ہو تو سامنے سب سے اوپر آخری والی کیبنٹ میں مچھر مارنے والی دوائی پڑی ہے، بہت ہی سستا جوک تھا ویسے۔ حفصہ نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ تو چپ کر، چپڑ نہ کر، بابا گھر پر نہیں ہے، اس لیے بچ کر رہ مجھ سے، حاشر نے حفصہ کو دھمکایا تھا۔ عثمان صاحب شام کو ہی کام کے سلسلے میں لاہور گئے تھے، تمیز اور تہذیب تو اسے چھو کر نہیں گزری، قسم سے اسے زیادہ مینرز تو گلی کے نکڑ کے کنچے کھیلنے والے بچوں میں ہوتے ہیں۔ محمل نے کہا تھا۔ کیوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں کے ساتھ کنچے کھیلنے لگا ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ نہیں، تمہارا بچہ کھیل رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، محمل نے افسوس سے کہا تھا۔ یہ تو تمہاری نالائکی ہے نا، کیسی ماں ہو بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی، حاشر نے ترخ کر کہا تھا۔ محمل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ حفصہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ او مسٹر، اٹھ جاؤ، خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ۔ سمجھ آنے پر محمل نے کہا تھا۔ میں جاگا ہوا ہوں، البتہ آپ کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں محمل بی بی۔ کیوں، تم نے میرے روم کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری لے لی ہے؟ محمل نے کہا۔ نہیں، میں نے نیا گٹار لے لیا ہے، حاشر نے ہنس کر کہا تھا۔ وٹ؟ محمل اور حفصہ کی چیخ نکلی تھی۔ یس، حاشر نے دانت نکالے۔ چلو لڑکیوں، بیٹھ کر سحری کرو، محمل بچے تم بھی آ جاؤ۔ افشا بیگم ٹیبل لگا چکی تھی، محمل اور حفصہ چپ چاپ بیٹھ گئیں، دونوں کو ابھی سے گٹار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایک ہی تو دن بیچاریاں سکون سے سو پائی تھیں، باقی سب کو حاشر کی گٹار کی اتنی آواز نہیں آتی تھی، حفصہ اور محمل کے کمروں میں زیادہ آتی تھی، حفصہ کا حاشر کے برابر اور محمل کا حاشر کے کمرے کے نیچے والا کمرہ تھا۔ برتھ ڈے ایونٹ پر سب گھر کے ہی لوگ تھے، بس باہر کے لوگوں میں سے حفصہ اور محمل حاشر کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ مقدس بیگم کا 2 دن پہلے والا جوش اور خروش ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اب نہ تو انہیں ایونٹ میں دلچسپی تھی، نہ آیت کی سالگرہ میں۔ آیت اور مومن نے ان کا مان توڑا تھا، وقتی طور پہ انہیں دھچکا سا لگا تھا۔ افطار کے بعد کیک کاٹا گیا، پھر ڈنر کا اہتمام ہوا۔ ڈنر ٹیبل پر آج پھر جھگڑا شروع ہو چکا تھا، ان سب کے آپس میں بنتی بھی نہیں تھی اور ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ محمل، اور ایونٹ پر اور بھی لوگوں نے کھانا کھانا ہے، پلیز تھوڑا ہاتھ رکھو اور تھوڑی سی پرتکلف بننا سیکھو، کسی کے گھر آ کر یوں منہ پھاڑ کے کھانا نہیں کھاتے۔ حاشر نے محمل کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ حاشر، میں نے تمہارے ہاتھ تو نہیں باندھ رکھے، تم بھی کھاؤ، کس نے روکا ہے؟ محمل نے بظاہر مسکراتے ہوئے دانت پیس کر کہا تھا۔ حاشر اور محمل کے سامنے والی 2 کرسیوں پر مہلکہ اور مائیکل بیٹھے ہوئے تھے اور دائیں طرف آیت اور حفصہ، جبکہ بائیں جانب کی 2 کرسیاں خالی تھیں۔ شہیر بھائی نہیں آئے ابھی تک؟ مائیکل نے محمل سے پوچھا تھا۔ انہیں انوائٹ کرنے کی سنگین غلطی کسی نے نہیں کی تھی، حفصہ نے کہا۔ نہیں، مومن بھائی نے خود انہیں کال کی تھی، مہلکہ نے کہا۔ مجال ہے یہ تمہارے مومن شومن بھائی کوئی اچھا کام کر لیں، حفصہ نے منہ بنایا تھا۔ حفصہ، کیا ہو گیا؟ اٹس اوکے، آیت نے پرتحمل لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، تم تو شہیر کی ہی طرفداری کرو گی،
حفصہ نے آیت کو چھیڑا تھا۔ جنت آپ کو کیوں شہیر بھائی کی آمد کی جلدی ہو رہی ہے؟ مائیکل نے مہلکہ کو کہا تھا۔ اتنا ڈیشنگ بندہ ہے، دیکھ کر ہی دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے۔ مہلکہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہ عائشہ چچی والی انگلش میں غیر مردوں کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائیکل نے کہا تھا۔ آپ نے کبھی شہیر کی آنکھیں دیکھی ہیں؟ اوف کیا آنکھیں ہیں، اور سمجھ ہی نہیں آتی یہ کلر کون سا ہے آنکھوں کا۔ مہلکہ اسے تپانے کے لیے بولی تھی۔ زہریلا، مائیکل نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یہاں 2 چیئرز خالی ہیں، آ جاؤ۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ جب مومن شہیر کو لیے ان کی ٹیبل کی جانب بڑھا تھا، سب کی سٹی گم ہو گئی تھی اور ہونٹوں پر قفل لگ گئے تھے۔ حفصہ کی تو زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ یہاں بیٹھ رہے ہیں ہم، شہیر نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ مومن نے بھی خاموشی سے اپنی نشست سنبھال لی تھی۔ یوں کسی کے محفل میں ٹپکنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ حفصہ کی زبان ہی اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ کیوں محترمہ، آپ یہاں کون سے ایسے درس دے رہی ہیں جو ہم نہیں سن سکتے؟ مومن نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ آپ سے بات کی میں نے؟ حفصہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہی تھا حفصہ، شہیر بولا تھا۔ نام تو نہیں لیا نا میں نے کسی کا؟ حفصہ اپنی بات پر ٹکی ہوئی تھی۔ حفصہ کیوں منہ لگا رہی ہو، اگنور کرو، محمل نے کہا۔ محمل، یہ تم مجھے بول رہی ہو؟ شہیر نے محمل کو گھورا تھا۔ نہیں بھائی، میں تو مومن کو کہہ رہی ہوں۔ وٹ، شہیر یہ تمہاری بہن ہے؟ مومن کو جھٹکا لگا تھا۔ محمل، شہیر نے محمل کو تنبیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ سوری مومن بھائی، ایکچولی میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی میری دوست کو کچھ کہے اور آپ کے دوست جو مرضی کہتی رہے۔ آپ مجھ سے خواہ خواہ کے پنگے نہ کریں، ابھی مجھے آپ جانتے نہیں ہیں، حفصہ نے کڑے تیوروں سے کہا تھا۔ نہیں تو آپ کیا بندہ کہا جاتی ہیں؟ مومن نے پوچھا۔ میں منہ نوچ لیتی ہوں اور سینے میں خنجر گھونپنے بھی آتے ہیں مجھے۔ جسٹ شٹ اپ، میں تم جیسے سے بحث کر کے وقت ضائع نہیں کرتا۔ مومن کو حفصہ پر غصہ آ رہا تھا۔ بکواس کرنے کے بعد سب یہی کہتے ہیں۔ حفصہ کو بھی غصہ آیا تھا۔ حفصہ، شہیر نے اس سے غصے سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب شہیر بھائی، آپ کو اس کی حرکتیں نہیں دکھ رہی؟ حفصہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کو سناتی رہتی اور جب کوئی اسے سنائے تو رونے لگ جاتی، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ استغفر اللہ، ایسا لگ رہا ہے جہنم زمین پر اتر آئی ہے۔ حاشر نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی تھی۔ اچانک ہی گرمیاں شروع ہو گئی تھیں۔ جہنمی لوگوں کو ہر جگہ جہنم ہی دکھائی دیتی ہے۔ حفصہ سامنے بیٹھی ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میرے سامنے ہی تیری زبان فراٹے بھرتی ہے بہن، اس چنگیز خان کے دوست ہلاکو خان کے سامنے تو منہ میں دہی جم گئی تھی نا۔ حاشر نے کل شام والی بات کا تانا دیا تھا۔ حفصہ کل غیر معمولی طور پر مومن سے نہیں جھگڑی تھی اور خاموش ہو گئی تھی۔ سب کو کافی حیرت کا سامنا ہوا تھا، لیکن کوئی نہیں خیر ہے۔ حفصہ کا منہ کسی کے سامنے تو بند ہوا تھا۔ اس اڑیل گدھے کو میں نے منہ لگانا گوارا نہیں سمجھا تو نہیں دیا جواب۔ حفصہ نے کندھے اچکائے تھے۔ بس کر دے بہن، تیرے سے جواب نہیں بن پایا، حقیقت تو یہ ہے، اس لیے مشورہ دے رہا ہوں محمل سے تھوڑی اور کلاسز لے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی۔ سحری میں وائن تو نہیں پی لی تھی جو اتنی بہک کی باتیں کر رہے ہو تم؟ محمل میری استاد ہے یا میں اس کی؟ حفصہ اور اپنے کارناموں کا کریڈٹ کسی اور کو جانے دے نہ بھائی نہ۔ کاش وہ تمہاری صحبت سے دور رہتی، کتنی پیاری شکل و صورت ہے اس کی، لیکن جب تک زبان نہ کھلے تب تک ہی دل کو بھاتی ہے۔ حاشر نے شاعرانہ انداز میں تعریف کی تھی۔ لا حول ولا قوت، شرم کر لو سستے عاشق، شرم و حیا، گھر کی لڑکیوں پر نظر رکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ افشا بیگم نے لاؤنج میں دھواں دھار انٹری ماری تھی۔ امی، گھر کی لڑکی تھوڑی ہے، ان کا اپنا گھر ہے اور ہمارا اپنا، اور لڑکیوں پر تو آپ ایسے بول رہی ہیں جس طرح محمل کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ کام والی فرزانہ اور خضر پر بھی نظر ہو میری۔ اللہ توبہ، حاشر نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ ہاں تو تیرا کیا بھروسہ کسی دن کام والی کی شان میں ہی گانے گانا شروع کر دے، چھپڑی کہیں کا۔ حفصہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ امی، اس مسز مومن ارسلان کو کہیں منہ بند کر لے اپنا۔ حاشر نے ایک ہی جملے میں سارے حساب بے باک کیے تھے۔ استغفار، بہن کو کیسی باتیں بول رہا ہے۔ حفصہ سے پہلے افشا بیگم نے اسے سر پر چپت لگائی تھی اور حفصہ نے فل زور سے گدی اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں دونوں عورتیں مجھ غریب کی جان لینے کو آ گئی ہیں؟ امی، اچھا خاصا بندہ ہے مومن، کیا برائی ہے اس میں؟ مر جا بغیرت انسان، اللہ کرے تیری بیوی تجھے ایک سانس سکھ کے نہ لینے دے، ہر وقت چھرا بن کر تیری گردن پر دھری رہے۔ حفصہ نے بددعا دی تھی اور شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ میری فکر چھوڑ، اپنی فکر کر بہن، دیکھ لینا انشاءاللہ تیری شادی اس لمبے بجلی کے کھمبے سے ہی ہوگی، حاشر نے کہا، اور حفصہ نے ایک اور کشن اس کے سر پر دے مارا تھا۔ بغیرت تو منحوسو، کیوں صبح شام کتے بلیوں کی طرح لڑتے رہتے، اور جب غصہ آئے نا تو ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر پھینکا کرو، گھر کے سامان کو نہیں۔ افشا بیگم نے اٹھ کر دونوں کو دو دو تھپڑ رسید کیے تھے۔ امی، اسے دیکھنا مجھے کس قسم کی باتیں بولتا رہتا ہے، حفصہ نے رونی صورت بنا کر کہا تھا۔ امی، صافت کی پرکالہ کو بھی دیکھے، لڑائی اسی نے شروع کی تھی، مجھے اس نے جہنمی کہا تھا۔ امی، آپ خود بتائیں کہ یہ جنت میں جانے کے لائق ہے؟ ابلیس کا جڑوا بھائی لگتا ہے یہ شکل سے، حفصہ نے افشا بیگم سے کہا تھا۔ امی، یہ سن رہی ہیں آپ؟ حاشر نے کہا۔ یا اللہ، تم دونوں کو میں کیا ہی کہوں۔ افشا بیگم اٹھ کر وہاں سے چلے گئی تھی۔ تو دیکھ بچوں، اب میں محمل کو سب بتاؤں گی، حفصہ نے حاشر کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔ کیا ہے حفظو ڈارلنگ، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خالہ فسادن بن جاتی ہے تو؟ حاشر لمحے پر لائن پہ آیا تھا، منہ بند کر اپنا منحوس ڈینگی مچھلی کی شکل والے۔ حفصہ نے منہ چڑھا کر کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم تو جنت کی حور ہو نا،
یہی کافی ہے کہ میں ایک حور کا بھائی ہوں اور دوسری حور کے ہونے والے شوہر۔ محمل سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی دھن میں مگن بولی تھی اور پھر زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ اوہو، لوگوں کی خوش فہمیاں تو چیک کرو حفظو ڈارلنگ۔ حاشر نے تمسخرانہ نظروں سے محمل کو دیکھتے ہوئے حفصہ کو مخاطب کیا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو تمہاری بیوی نہیں کہا میں نے، انڈائریکٹلی تمہاری ہونے والی بیوی کو حور کہا ہے۔ محمل نے بات سنبھالی تھی۔ تھینک یو، ورنہ مجھے لگا کوئی خود کو حور سمجھ بیٹھا ہے۔ محمل یہ کہتے ہوئے حفصہ کے برابر آ بیٹھی، تبھی حفصہ کا فون بجا تھا۔ وہ فون لے کر باہر بالکنی میں چلے گئی تھی۔ آئی ایم لکی کیونکہ مجھے حور ملنے والی ہے، حاشر نے بات جاری رکھی تھی۔ تم کون سے نیک کام کرتے ہو کہ تمہیں حور ملے گی؟ اور اگر حور ہی گنہگار ہو تو؟ استغفراللہ، حوریں گنہگار نہیں ہوتی، محمل نے کہا۔ وہ شرٹ لیس تھا، اسی لیے محمل اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ جنت کی نہیں ہوتی، دنیا کی ہوتی ہیں گنہگار۔ حاشر نے گہری سانس لی اور ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی تھی۔ دنیا میں بھی حوریں ہوتی ہیں؟ محمل نے اسی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، نیلی آنکھوں والی، حاشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ محمل نے لمحوں کے بعد نظر چرا کر کہا تھا۔ اگر کر رہا ہوں تو؟ حاشر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تو پھر اپنے برائٹ فیوچر ذہنی سکون کو الوداع کہہ دو۔ محمل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ یعنی ہماری حور کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ حاشر نے سرشاری سے پوچھا تھا۔ یعنی اب یہ بے سر گانے مروت میں سننے پڑیں گے؟ محمل نے برا سا منہ بنایا تھا۔ یعنی اپنے سر پر دھیان دینا پڑے گا؟ یعنی اب صبح اور شام حاشر عثمان کو تھوپڑا دیکھنا پڑے گا؟ یعنی اب ہر شام محمل عباد کے بتھے کی دیدار کو ترسنا پڑے گا؟ یعنی اب رمضان میں بھی لڑکیاں اپنے ہی گھروں میں غیر محفوظ ہیں؟ یعنی اب محمل بیوی کو اپنے گھر شفٹ کرنا پڑے گا؟ سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہو رہی، بریک پر پیر رکھو، محمل نے اچانک ہی موڈ بدل کر کہا، اور اب وہ رہی خراج محمل بن گئی تھی۔ اف، ایک تو یہ لڑکی کے موڈ سوئنگز۔ حاشر نے گہری سانس لی۔ میں غالباً حفصہ سے ملنے آئی تھی اور تم نے یہاں غالب کا دیوان کھول لیا۔ محمل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جاتے جاتے ادا جعفری کا کوئی شعر ہی سناتی جاؤ، حاشر نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ حسرت موہانیہ میر تقی میر کو پڑھا کرو، ان کی شاعری کام آئے گی دل ٹوٹنے کے بعد، محمل نے کہا۔ تم بھی جون ایلیا کو پڑھا کرو اور تہذیب حافظ سے کانٹیکٹ میں رہو، شدت سے عشق کا بخار ہونے والا ہے تمہیں، حاشر ہنس کر کہتے اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا تھا۔ پگلا، ویسے ہینڈسم تو بہت ہے میرا ہیرو، محمل خود سے ہنستے ہوئے بولی تھی اور سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ حفصہ اس کے ذہن سے نہیں نکل گئی، جو خود بالکنی پر جا کر کہیں روپوش ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے مہلکہ کے موبائل سے حفصہ کا نمبر لیا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس رات حفصہ کے خاموش ہو جانے کے بعد اسے ایک پل کو چین نہیں مل رہا تھا۔ اسے حفصہ کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دیے تھے جو اس کے دل کو بے قرار کر رہے تھے۔ اس نے کچھ سوچ سے کال کر دیا اور صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ جی کون صاحب کہاں سے ہیں؟ حفصہ نے اپنے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ منہ میں دہی جما لیا یا گلوب پی لیا ہے افطاری میں؟ حفصہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ مومن کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی پر خاموش رہا۔ پتہ نہیں کون سے سرکس کے 2 نمبر جوکر ہو تم، زبان گروی رکھوا لی تو ہاتھوں کو بھی ایلفی سے جوڑ لیتے تاکہ لڑکیوں کو کالز نہ کر پاتے۔ وہ غصے سے کہتی کال کاٹنے لگی تھی جب مومن ارسلان نے اپنے لب کھولے تھے۔ کیسی ہے مس حفصہ؟ حفصہ کو سکتہ لگا تھا۔ کون؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ چنگیز خان کا دوست ہلاکو خان، مومن نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب مومن؟ اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ جی بالکل۔ کیا کام ہے؟ حفصہ نے پوچھا۔ کوئی کام نہیں، بس ایسے ہی کال کی۔ ایسے ہی کیوں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے، مومن نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ مجھ سے انٹرٹینمنٹ لینے سے اچھا ہے کہ آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیتے۔ قسم سے آئی ٹی مووی والے جوکر کے جڑواں بھائی کے وائبس دیتے ہیں آپ۔ حفصہ کو تب چڑھی تھی۔ اور آپ پتہ ہے کیا لگتی ہیں؟ پتہ ہے مجھے سب، مجھ سے فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حدود میں رہیے مسٹر۔ حفصہ نے فون کٹ کر دیا تھا اور بالکنی سے اندر آ گئی تھی۔ لاؤنج سے حاشر اور محمل دونوں غائب تھے۔ ستیہ ناس ہو کمینے کا، سمجھتا کیا خود کو کال کر کے میرا وقت ضائع کر دیا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب مومن کا دل کر رہا تھا اس کا سر کھول کر رکھ دے۔ چھٹانگ بھر کی لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے، دل تو کر رہا ہے اس کی 2 گز کی زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں، بدتمیز۔ مومن نے اپنا موبائل بیڈ پر پٹکا تھا۔ تم بھی نا مومن، کال ہی کیوں کی تھی؟ مومن نے خود کو کوسا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ میں چاہتی تو یہی تھی ارسلان صاحب کی شادی پہلے مومن کی ہی ہو جاتی، لیکن مومن کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، تو اس لیے میں چاہ رہی تھی مہلکہ کے فرض سے سبکدوش ہو جاتے۔ آپ تو جانتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آج ہوں میں کل نہیں، کیا خبر کب کیا ہو جائے۔ مقدس بیگم ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ آج اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ارسلان صاحب انہیں فوراً ہاسپٹل لے آئے تھے، بی پی شوٹ کر گیا تھا ان کا، اب وہ ایڈمٹ تھی۔ مقدس تمہاری بات درست ہے، لیکن مہلکہ بھی پڑھ رہی ہے اور کم عمر بھی ہے، اور پھر مائیکل تو دیکھا بھالا بچہ ہے، اس سے تو کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ مومن کا ہے، ارسلان صاحب نے کہا تھا۔ ارسلان صاحب آپ ہی منائیں، مومن میری تو مان نہیں رہا، اور مہلکہ کی فکر نہ کریں، وہ اب بچی نہیں رہی، بڑی ہو چکی ہے، اب ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے مقدس، جو تمہیں ٹھیک لگے۔ ارسلان صاحب بول ہی رہے تھے جب دروازہ کھول کے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ دونوں نے سامنے دیکھا، وہاں سفید رنگ کے کپڑوں اور اورنج دوپٹے میں ملبوس، ہاتھوں میں گلدستہ لیے حفصہ کھڑی تھی۔ ارے حفصہ بیٹا آپ،
मुक़द्दस बेगम ने मुस्कुराकर कहा था, जी आंटी, मुझे अभी अभी महलिका ने आपकी सेहत के बारे में बताया तो मैं फ़ौरन आ गई। अब आपकी तबीयत कैसी है? हफ्सा गुलदस्ता टेबल पर रखते हुए बोली थी। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ठीक हूँ। आपने खामखा तकलीफ़ की। मुक़द्दस बेगम ने कहा था, नहीं नहीं आंटी, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है। और सुनाए अंकल, आप कैसे हैं? हफ्सा ने अरसलान साहब को मुखातिब किया था, मैं बिल्कुल फ़िट। आपके साथ और कोई नहीं आया बेटा? अंकल, आई तो मैं अपने भाई के साथ थी, मेरे साथ मेरी कज़न भी थी। पता नहीं भाई कहाँ गया और कज़न बाहर बैठी महलिका से गप्पे हाँक रही है। इसे जिस मकसद के लिए कोई थी, यानी आंटी की आदत के लिए, वो मकसद वो फरामोश कर चुकी है। हफ्सा सुगड़ापे में ये भूल चुकी थी कि वो मुक़द्दस बेगम के दिमाग की रूह बिठा चुकी है। मुक़द्दस बेगम को हफ्सा को देखकर अलग ही ख्याल जाग उठे थे। खूबसूरत लड़की जिसका ड्रेसिंग सेंस और सर पर टिका दुपट्टा, बात करने का महज़ब अंदाज और सबका ख्याल रखने वाली, बस मुक़द्दस बेगम को अब यही लड़की बहू के रूप में चाहिए थी। ख़ानदान भी जाना पहचाना था और लड़की भी सिंगल थी, तो बस मसला ही कोई नहीं था। कुछ देर बाद महमिल ने आकर मुक़द्दस बेगम की इयादत की थी और फिर हफ्सा और महमिल इजाज़त लेती अपने घर की तरफ रवाना हो गई थी। अम्मी, कुछ ज़रूरी बात करनी है, शहीर ने यास्मीन बेगम के कमरे में दाखिल होते हुए कहा था। हाँ आ जाओ, उन्होंने अंदर बुलाया। शहीर इनके बेड के सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। बाबा कहाँ हैं? शहीर ने पूछा था। बालकनी पर छुट्टे लगा रहे हैं, और क्या करना है? यास्मीन बेगम ने कहा था। मैन सिगरेट पी रहे हैं? शहीर ने पूछा। क्या पता, चर्च पी रहे हों, आई डोंट नो। यास्मीन बेगम बहुत उखड़ी उखड़ी सी थी। अम्मी, क्या हो गया? सुन लेंगे, शहीर ने कहा। सुनते हैं तो सुने। उन्होंने क्या मुझे कम सुनाई है? हुआ क्या है? शहीर तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी अपने किसी पुराने जानने वाले की बेटी से करवाना चाहता है, जो मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। वट अम्मी, मेरी शादी? वो हैरत से बोला था। जी हाँ, तुम्हारी शादी। अम्मी, शादी मैंने करनी है या उन्होंने? यही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो एक ही लड़की से होगी, नहीं तो कतन होगी नहीं। और वो लड़की है मेरे भाई की बेटी हफ्सा। एक और बम शहीर के सर पर ब्लास्ट हुआ था। अम्मी, वो होंठ भींच कर बोला था। वो तो अपने पेरेंट्स से आयत के बारे में बात करने आया था। यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जो यहाँ से आराम करने थे मुझे जा यहाँ से आराम करने दे मुझे। यास्मीन बेगम सोने के लिए लेट गई थी। शहीर गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला गया था। कौन लोग आए हैं ड्राइंग रूम में? हफ्सा ने अफशा बेगम से पूछा था। अरसलान साहब और उनकी अहलिया। अफशा बेगम ने कबाब फ्राई करते हुए मसरूफ सा जवाब दिया था। हैं, कौन से साहब और उनकी कौन? हफ्सा ने हैरत से पूछा था। जी हाँ, मोमिन के वालिदैन। अफशा बेगम ने इसे खदशा सही साबित किया था। ये क्यों इधर को टपक पड़े हैं अम्मी? बदतमीज़ी नहीं करो, मेहमान हैं वो। अम्मी, ये कौन से बिन बुलाए मेहमान हैं जो इफ्तारी के बाद टपक पड़े हैं? बेटा जी, आपके अब्बू के बहुत पुराने दोस्त हैं और खैर से आज आपका हाथ मांगने हैं। क्या? हफ्सा के मुंह से एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई थी। हफ्सा मनूस आहिस्ता बोल। अफशा बेगम ने इसी कमरे में मुक्का जड़ा था। अम्मी अम्मी, प्लीज़ ऐसा दिल दहला देने वाले अजीम किस्म के मजाक दोबारा मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा दिल फटकर मुंह में आ जाएगा। हफ्सा दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए बोली थी। मैंने कौन सा मजाक किया है? अफशा बेगम ने कहा था। अम्मी, ये हाथ मांगने वाला भाई इस शुतर मुर्ग के खुद इतने बड़े हाथ हैं, उसे मेरे हाथ की क्या ज़रूरत है? हफ्सा ने मुंह बनाकर कहा था। हफ्सा, हाथ मांगने से मुराद रिश्ता मांगना। अम्मी, ये मेरे दो जुड़े हुए हाथ हैं, अल्लाह का नाम ले। क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? किस तरह की बातें कर रही हूँ? काफ़ी दिन से ये बात फ़ोन पर चल रही थी। अब खुलकर ये लोग रिश्ता लेकर आए हैं, इसीलिए तुम्हारे मामू साहब भी ऊपर आए हुए हैं। खैर से मोमिन की वालदा को तुम इस दिन हॉस्पिटल में पसंद आ गई थी, अब वो तुम्हें बहू बनाना चाहती हैं। अफशा बेगम बड़े आराम से इसी खोपड़ी में कीले ठोंक रही थी और वो आंखें फाड़ फाड़ के कभी फ्राई होते कबाब को और कभी अफशा बेगम को देख रही थी। अम्मी, अगर आप ये मजाक कर रही हैं तो प्लीज़ बता दें, नहीं तो मुझे लगा कि मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। हफ्सा ने कहा था और तभी तेल के एक छींटे उठकर इसे गर्दन पर आ लगी थी। आउच! वो झटके से पीछे हटी थी। अब तो यकीन आ गया होगा ना कि ख्वाब नहीं है, इंसानों वाला कोई कपड़े पहनो और तैयार होकर बाहर आओ। अम्मी, ये रिश्ता ये लोग अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, देख लीजिएगा कल तक मुकर जाएंगे। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें जो कहा है वो करो, नहीं तो इन लोगों का लिहाज के बगैर तुम्हारी छितरोल कर दी जाएगी। अम्मी, आप इस दुनिया की सबसे बुरी अम्मी है। इसे अफसोस होना शुरू हो चुका था। हफ्सा, गेट आउट। अफशा बेगम ने इसे किदनत से निकाल दिया था। बारी को जन्नत। माइकल अचानक से इसे कमरे में टपक पड़ा था। क्यों, आप ये घर छोड़कर जा रहे हैं? महलिका जो अपना वार्डरोब सेट कर रही थी पलट कर बोली थी। नहीं, गैस करो, इससे भी बड़ी खुशखबरी क्या है? आप ही मुल्क ही छोड़कर जा रहे हैं? वो मज़ीद खुश हुई थी। नेवर, मैं पाकिस्तान की एक मशहूर मॉडल हूँ, मैं चला गया तो पाकिस्तान का क्या होगा? मुश्किल से जाकर 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं और वो भी बाइक के शौकियाँ दिखा दिखा कर अभी से पाकिस्तान का ठेका उठा लिया है। महलिका ने तंज किया था। तुम्हारे तो पूरे 200 फॉलोअर्स भी नहीं है, कहो तो छोटा शार्ट आउट दे सकता हूँ। नो थैंक्स, फिलहाल वो बुरी खबर ही सुना दें जिसे खुशी में आपने घर सर पर उठा रखा है। चलो, अब इतना तड़प रही हो तो बता ही देता हूँ। एक्चुअली हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। वट? महलिका ने ज़ोर से अलमारी बंद की थी। जी हाँ, है ना खुश खबरी की खबर? इतनी भोंडे मजाक बिल्कुल सूट नहीं कर रहे तुम पर। महलिका ने आंखें घुमाई थी। चुप करो छिपकली, कोई मजाक नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी।
پھر چوکیدار اسلم یا مالی نذیر سے کر لینا۔ مائیکل بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ہو گئی بکواس، مہلکہ کے تیور بگڑے تھے۔ نہیں، تم سے زیادہ میں کبھی کر نہیں پایا۔ مائیکل تم اس دنیا کے آخری مرد ہوئے نا، تو پھر بھی مائیکل نے مہلکہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ او بہت ہو گئی یہ ڈائیلاگ بازی، جا کر تیاری کرو شادی کی۔ بڑی آئی۔ مائیکل یہ کہہ کر رکا نہیں تھا اور مہلکہ کو لگ رہا تھا کہ اسے کسی نے سب کچھ چھین لیا ہو۔ مائیکل ایز اے ہسبینڈ، اس نے خود سے پوچھا تھا، پھر خود ہی چلائی تھی، نہیں۔ اور ادھر آؤ۔ محمل لاؤنج میں بیٹھی براؤنیز پر ہاتھ صاف کر رہی تھی جب سامنے سے اسے حاشر سیڑھیوں کی جانب بڑھتا دکھائی دیا تھا۔ اوئے کیا ہوتا ہے؟ حاشر نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ جو بھی ہوتا ہے تم ادھر آؤ، محمل نے کہا۔ پھوٹ بھی دو منہ سے، آگے آ گیا ہوں میں۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ براؤنیز کھاؤ۔ محمل نے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی تھی۔ کیا ملایا ہے ان میں؟ حاشر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ پلیٹ پکڑو اور کھاؤ۔ محمل نے پھر سے پلیٹ بڑھائی تھی۔ بہت شکریہ محمل بیبی، نہیں کھانی میں نے۔ زہر کھا لو چرسی، اس قابل ہی نہیں ہو کہ عزت دی جائے، محمل نے کہا اور پھر سے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اچھا دو۔ حاشر چند لمحے خاموش رہا، پھر آگے بڑھ کر بولا تھا۔ نہیں، اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ محمل کو تب چڑھ رہی تھی۔ محمل زیادہ فری نہ ہو، دو اب مجھے۔ نہیں کھانی نا تم نے، میں نے تو تمہیں کچھ الٹا سیدھا کھلا دوں گی، میں تو ہوں ہی تمہاری جانی دشمن۔ ارے میں نے یہ کب کہا میری جان، میں تو مذاق کر رہا تھا، ایکچولی تم پر بھروسہ نہیں ہے نا میری جان، تو پھر دفعہ ہو جاؤ نا یہاں سے۔ میری جان تم نے ہی تو بلایا تھا، اس لیے بندہ ناچیز چلا آیا۔ میری جان اب میں کہہ رہی ہوں نا دفعہ ہو جاؤ۔ میری جان اب تو میں یہ براؤنیز کھائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میری جان یہ لو۔ محمل نے ایک بڑا سا پیس اٹھا کر اسے منہ میں ٹھوس دیا تھا۔ کافی دیر جدوجہد کے بعد حاشر نے اسے نگلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ تب تک محمل ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو چکی تھی۔ اور محمل آ جاؤ، دونوں شادی کر لیتے ہیں، حاشر نے بڑے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ حاشر فی الحال تو مجھے ایک مہندی ڈیزائن پسند آیا ہوا ہے، میں نے لگانا ہے، لیکن میں الٹے ہاتھ سے نہیں لگا سکتی۔ حفصہ صاحبہ کو 10,000 دفعہ بلا چکی ہوں، نہیں آ رہی ہے، اور اوپر میں جا نہیں سکتی، مہمان آئے ہوئے ہیں، اب بس یہی مسئلہ ہے۔ میں لگا دوں مہندی؟ حاشر نے آفر کی تھی۔ ہیں تم؟ محمل کو حیرت ہوئی تھی۔ جی میں، حاشر نے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ تمہیں لگانی آتی ہے؟ نہیں، پہلے کبھی نہیں لگائی، پہلے کبھی دل ہی نہیں کیا کسی کو لگانے کا، پر آج دل کر رہا ہے۔ میں مہندی کی کون لے کر آتی ہوں؟ محمل نے کہا اور کچھ دیر بعد کون لے کر حاضر ہوئی تھی۔ یہ لو۔ اس نے کون حاشر کے ہاتھ میں پکڑائی اور موبائل آن کر کے ڈیزائن نکال کر دکھایا تھا۔ اتنا ایزی؟ حاشر نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ حاشر اگر مہندی ایک ذرا بھی خراب ہوئی نا تو میں نے تمہارے گٹار سے ہی تمہارا سر پھوڑ دینا ہے۔ میں تمہیں کاشف اسلم کس اینگل سے لگتا ہوں؟ عاطف اسلم کی کاپی کرتے ہو نا، پھر کاشف اسلم بننے میں کیا موت پڑ رہی ہے؟ میری ماں خدا کے لیے کترینہ یا دیپیکا نہ بننا دینا، باقی سب کی خیر ہے۔ حاشر نے مہندی لگانی شروع کر دی تھی۔ نہیں نہیں، ہیروئن کیوں بناؤں گی، تم ہیرو ہی ٹھیک ہو۔ اگر مہندی اچھی لگی تو شادی پکی؟ کیا شادی پکی؟ محمل نے پوچھا۔ یعنی شادی پکی؟ اس نے پھر وہی سوال کیا تھا۔ کیا رشتہ پکا؟ رشتہ پکا والی لڑکی کی طرح کرنچ حرکتیں شروع کر دی ہیں؟ کرنی ہوئی تو کر لیں گے۔ اوکے بیبی، حاشر مسکرا دیا تھا۔ بیبی شونا بعد میں، پہلے مہندی۔ محمل نے اس کی توجہ مہندی کی طرف مبذول کرائی تھی، اور وہ بھی پوری لگن سے بیل بوٹے بنانے لگا تھا۔ آیت خدا کے لیے تھوڑی چلاک ہو جاؤ، اتنی معصومیت کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ شہیر نے آخرکار اکتا کر کہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے کال پر ڈھکے چپے الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ جی میں سمجھی نہیں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اللہ مجھے ضبط کرنے کی ہمت عطا فرما، شہیر نے کہا تھا۔ تمہارے ہاتھ تمہارے ابا کے کسی جاننے والے کا تمہارے لیے رشتہ آیا ہوا ہے؟ جی شاید۔ میرے ہاں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، میرے والد بھی میری شادی اپنے کسی جاننے والے کی بیٹی سے کروانا چاہتے ہیں، اور تفتیش کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ آپ ہیں۔ شہیر نے پوری بات بتائی۔ جی تو اب یہ کہ ہم دونوں بہن بھائی ہیں آج سے۔ شہیر کا دل کر رہا تھا کہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ نہیں، آپ میرے بھائی نہیں ہیں، میں آپ کو لائک کرتی ہوں۔ آیت کے منہ سے آخرکار کوئی کام کی بات نکلی تھی۔ فائنلی کچھ تو جلدی پر پھوار پڑی۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں کب سے کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا جو رشتہ آیا ہوا ہے اس کے لیے ہاں کر دیں۔ اچھا تو وہ آپ کا رشتہ ہے؟ جی بالکل، وہ میرا ہی رشتہ ہے۔ اچھا، اب امی نے پوچھا تو ہاں کر دوں گی۔ کیوں، پہلے انکار کیا ہے کیا؟ جی انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ مجھے لگا وہ کسی اور کا رشتہ ہے، مجھے تو آپ سے رشتہ کرنا تھا نا۔ اوف، اب تمہاری امی جب کسی رشتے کا پوچھے تو تم پہلے نام پوچھنا، اگر میرا نام لے تو ہاں کر دینا۔ ٹھیک ہے، آپ نام بتا دیں۔ اوف، میرا نام بیوقوف چرسی ہے، پاگل ہے۔ شیر کا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ نہیں امی، ابھی تو ایسی لڑکی کے لیے نہیں مانیں گی۔ آیت میرا نام شہیر ہے، شہیر آباد پاشا۔ اچھا اوکے، پلیز کہیں لکھ لو، بھول مت جانا۔ نہیں بھولتی، اتنی بھلکڑ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں فون رکھتا ہوں، کچھ کام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آیت نے اس سے پہلے ہی فون بند کر دیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ شہیر نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ مومن کے والدین چاہتے ہیں شادی جلدی ہو جائے، کیونکہ انہوں نے مومن کی شادی کے فوراً بعد اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے، اس لیے بھائی صاحب اور یاسمین، ہم نے آپ لوگوں کو مشورے کے لیے بلایا ہے، عثمان صاحب نے کہا۔ وہ چاروں گھر کے بڑے اوپر والے پورشن کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو عثمان، میرا خیال ہے کہ جوان بچوں کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور مومن کی فیملی بھی دیکھی بھالی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، میرے خیال سے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، عباس صاحب نے کہا تھا۔ مقدس بہن کہہ رہی تھی کہ وہ جلد تاریخ لینے آ رہی ہیں، تو کیا جواب دیں انہیں؟
افشا بیگم نے پوچھا تھا۔ افشا انہیں بلا لو، ہمیں انہیں انتظار نہیں کروانا چاہیے، لیکن حفصہ سے تو پوچھ لیں وہ کیا چاہتی ہے۔ یاسمین بیگم کو بھتیجی کا خیال آیا تھا، میں حفصہ سے بات کر لوں گی، افشا بیگم نے کہا تھا۔ وٹ، تم نے ہاں کر دی شادی کے لیے؟ آیت کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ چاروں آج کافی دن بعد گھر سے باہر نکلی تھی اور اس وقت ایک کیفے میں بیٹھی فاسٹ فوڈ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں بھی، اس کریلے جیسی شکل والے امرود کی زندگی برباد کرنے کا اتنا اچھا موقع مل رہا ہے، کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ حفصہ نے برگر کا بائٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ حفصہ، یہ مت بھولو کہ مومن بھائی تم سے شادی کے لیے دل سے راضی ہیں، انہیں تم سے نہ کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی کوئی مسئلہ، مہلکہ نے جتایا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اسے دل سے راضی ہونا بھی چاہیے۔ اب میں کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہوں نہیں جو وہ مجھے اگنور کرے یا ڈس رسپیکٹ کرے، اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے منہ پر اس کے رشتے کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ حفصہ نے احسان جتایا تھا۔ کم آن یار، تمہاری تھوڑی سی عزت کر لو، تمہارے ہونے والے شوہر ہیں اب وہ یہ محمل تھی، کیوں تم رسپیکٹ کرتی ہو حاشر کی؟ حفصہ نے زمائنی لہجے میں کہا تھا۔ حاشر اس ٹائپ کا نہیں ہے، حفصہ جیسے مومن بھائی ہیں، محمل نے کہا۔ محمل، آپ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون سی خوبی ہے جو مومن میں ہے اور میرے بھائی میں نہیں؟ حفصہ نے کہا تھا۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤ، تمہارے بھائی میں ایک آدھی ادھوری بھی خوبی نہیں ہے حفصہ، محمل نے کہا تھا۔ یہ تو ٹھیک کہا، حفصہ نے کہا۔ ویسے شادی پر کیا پہنیں گے ہم، ڈیسائیڈ تو کرو۔ آیت کو اچانک یاد آیا تھا۔ تمہاری شاپنگ میں کروں گی، شہیر بھائی کی پسند سے، محمل نے مسکرا کر کہا تھا۔ اوکے، آیت فوراً مان گئی۔ آیت، میں نے امی سے کہہ دیا ہے، وہ جلد رشتہ لے کر آ رہی ہیں، باقاعدہ طور پر، محمل نے کہا تھا۔ ارے سچ؟ میں اور شہیر تو ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے۔ آیت نے گہری سانس لی تھی۔ وٹ، وہ تینوں ایک ساتھ بولی تھی کیا؟ آیت گھبرائی۔ تم شہیر سے بات کرتی ہو، مہلکہ نے سوال کیا۔ ہاں کبھی کبھی، آیت بوکھلائی تھی۔ مس نے کہیں گی ڈائن، حفصہ نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ کیا باتیں کرتی ہو، محمل نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ وہ بس اپنی پرسنل باتیں، آیت اب شرما رہی تھی۔ گندی باتیں، مہلکہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ استغفراللہ مہلکہ، آیت نے غصے سے کہا۔ وہ تینوں ہنس دی تھیں۔ جو باتیں تم کرتی ہو مائیکل سے، وہی کرتی ہوں میں، آیت نے منہ بنایا تھا۔ ہم تو گندی باتیں ہی کرتے ہیں، مہلکہ نے کندھے اچکائے تھے۔ بدتمیز، آیت نے فوراً منہ بنا لیا تھا۔ اچھا نا بھابی جان، آپ کے ہی ہیں شہیر بھائی، جو مرضی کریں آپ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی فی الحال ہم شاپنگ کا پلان کر رہے تھے، تو بتائیے کیا پلانس ہیں آپ کے؟ محمل نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کا فیوریٹ ٹاپک چھیڑا تھا، اور چاروں اب اس موضوع پر شروع ہو چکی تھیں۔ کنگریچولیشنز آیت صاحبہ، شہیر نے آیت کی کال پک کرتے ہی کہا تھا۔ کس لیے؟ آیت کو کوئی علم نہیں تھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ کیا نہیں پتا مجھے؟ ابھی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، حفصہ اور مومن بھائی کی شادی کے لیے مبارکباد دے رہے ہیں۔ نہیں، ہماری شادی کے لیے؟ کیا؟ جی ہاں، حفصہ اور مومن کی شادی کے ساتھ ساتھ ہماری شادی کی بھی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، عید کے پہلے دن ہمارا نکاح ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آیا تو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جی ہاں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، آپ بول کر آپ کو خوش کروں گا، لیکن مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ میں بتا رہا ہوں نا، شہیر نے کہا۔ اچھا، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، آج بھی مجھے سب کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے گندی باتیں کرتی ہوں، آیت نے کہا تھا۔ کون کہہ رہا تھا؟ شہیر نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری دوست ہے، آیت نے کہا۔ تو ہمیں ان کی بات سچ کر دینی چاہیے کہ نہیں؟ شہیر نے اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہم پر الزام لگا ہے۔ مطلب کیا؟ گندی بات ہے، شہیر نے صاف الفاظ میں کہا تھا۔ شہیر، آیت کی چیخ نکلی تھی اور اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ شہیر کا زوردار کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ بہت ہی انوسینٹ تھی اور اس کے ساتھ زندگی خوبصورت گزر سکتی تھی۔ کیٹرنگ والوں نے صبح سے گھر میں ڈیرے جمائے ہوئے تھے اور شور و غل بلند مچا ہوا تھا۔ اوپر اور نیچے دونوں منزلوں میں کام شروع ہو چکا تھا۔ اوپری منزل پر کام کے ساتھ ساتھ افشا بیگم کی سلوتیں بھی شروع ہو چکی تھی۔ آج مہندی کا دن تھا، 5 بجے حفصہ کو پارلر جانا تھا۔ ابھی دوپہر 3 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ حفصہ اٹھ جا میری ماں، امی کا بلڈ پریشر ہائی نہ کر۔ حاشر نے آ کر اس کے اوپر سے چادر کھینچی تھی۔ کیا مثبت ہے چرسی، آج تو اسکول سے سونے تھے، منحوس انسان، وہ بری طرح چلائی تھی۔ حفصہ، آج مان یا نہ مان، تو ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والی ہے۔ رات کی بریکنگ نیوز میں آ رہا ہوگا کہ ایک دلہن کو اس کی ماں نے مہندی کے روز قتل کر دیا، اور وجہ یہ ٹھہری کہ دلہن نے پہلے اپنے بھائی کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ حفصہ نے یہ کہتے ہوئے کشن اسے سر پر دے مارا تھا۔ اٹھو حفصو، بڑے پیار سے جگا رہا ہوں، ویسے بھی آخری لمحات ہیں تیرے اس گھر میں، حاشر نے نرمی سے کہا تھا۔ حفصہ، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ محمل دھڑام سے دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ لو جی آگے، ایک اور تیار ہونے کے لیے پارلر جاتے ہیں، پارلر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حاشر نے جتایا تھا۔ جنگلی انسان، پارلر بھی تو یوں منہ اٹھا کر نہیں چلے جاتے نا، منہ ہاتھ دھو کر ہی جاتے ہیں، محمل نے کہا۔ جیسے بھی جانا ہے بھائی جلدی اٹھا دو اسے، ویسے بھی تم لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری میرے نازک کندھوں پر ہے۔ دفع ہو یہاں سے، ہم رکشے میں چلے جائیں گے، حفصہ نے کہا تھا۔ میری طرف سے گدھا، گاڑی پر جاؤ، مجھے کیا؟ حاشر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اٹھ جا میری ماں، کہ یہ سچ میں لے جانے سے انکار نہ کر دے، پھر سچی رکشوں میں خوار ہونا پڑے گا، محمل نے کہا اور بمشکل سے بستر سے اتار رہا تھا۔ مائیکل، بچی کو پارلر چھوڑ کر آؤ، کیوں اتنی غیر ذمہ دار ہو تم؟ مقدس بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ تائی امی، دوستوں کی بیٹیوں کی پرواہ ہے، صرف آپ کو اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں ہے، اس کی بھی شادی کروا دے تاکہ اسے پارلر سے پک اینڈ ڈراپ کر سکوں، مائیکل نے کہا اور مقدس بیگم نے اسے ایک مکہ جڑا تھا۔ مہلکہ کو پارلر لے جانے کے لیے تمہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی تم ہی لے کر جاؤ گے اسے،
تائی امی پہلے بتاتی نا کہ اسے بھی ساتھ لے جانا ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ مائیکل نے پھر مامبرداری سے کہا اور ان دونوں کو لے کر پولر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ساری زندگی دوسروں کی بیویوں کو ہی پولر چھوڑتے رہیں گے، اپنی تو شادی ہونی ہی نہیں ہے، مائیکل نے افسردگی سے کہا تھا۔ ہاشر اور مائیکل پولر کے سامنے بنے کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے اپنی بیگمات بھی تو ساتھ آئی ہیں پگلے، ہاشر نے یاد دلایا تھا۔ دلہن تو نہیں بنیں گے نا وہ؟ محمل کا تو پکا یقین ہے مجھے حفصہ اور آیت سے بھی زیادہ تیار ہوگی۔ وہ مسئلہ تیرے والی کا ہے۔ ہاں نا یار، اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بورنگ ہے ایک دم۔ اور افطاری یہی کریں گے کیا؟ ہاشر کو یاد آیا تھا۔ ہاں جی، آخری روزہ ہے، وہ بھی چین سے کوئی نہیں کھولنے دے رہا۔ یہ چاند رات کو مہندی کا فنکشن رکھنے کا آئیڈیا کس کا تھا؟ تمہاری بہن حفصہ کا۔ ویسے ترس نہیں آ رہا تمہیں اپنے مومن بھائی پر؟ بہت یار بہت۔ صبح ایسی دیدہ دلیری سے گھر میں پھر رہے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کچھ دن بعد یہ آزادی چھننے والی ہے۔ میرے تو بھائی مزے ہیں، گھر میں آرام سے رات چلے گا اپنا۔ محمل نہیں آ رہی حفصہ کے ساتھ، لہٰذا اتنے سہانے خواب نہ دیکھو بچے۔ ہائے اللہ، قسم سے یار محمل کو بھی لے جائے حفصہ ساتھ میں جہیز کے طور پر۔ اتنے کیوں عاجز آئے ہوئے اپنی محبت سے؟ یار میری اور محمل کی شادی اگلے سال ہے، تو میرا حق نہیں کہ زندگی کا ایک سال چین اور سکون سے گزاروں؟ ہاں یہ بھی ہے۔ مائیکل نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ کو میک اپ کرنا نہیں آتا یا مجھے ٹھیک سے نہیں کر رہی آپ؟ محمل نے بیوٹیشین کو گھور کر دیکھا تھا۔ میم میں تو ٹھیک ہی کر رہی ہوں، وہ بیچاری آہستہ سے بولی تھی۔ دیکھ مہلکا، یہ میک اپ کہیں سے ٹھیک لگ رہا ہے؟ محمل نے مہلکا سے کہا جو برابر میں بیٹھی اپنا میک اپ کروا رہی تھی۔ ان دونوں کے سامنے والی چیئرز پر آیت اور حفصہ بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ ٹھیک تو ہے محمل، مہلکا نے کہا تھا۔ اندھی عورت، آپ تھوڑا اچھے سے میک اپ کریں، تھوڑا پروفیشنل سا میک اپ، تھوڑا گلو آنا چاہیے، تھوڑی ہائی۔ اوکے میم، میں سمجھ گئی، پولر والی نے ہڑبڑا کر کہا تھا۔ یہ میں نے کی اور ہو رہا ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کھال نوچی جا رہی ہے۔ حفصہ نے اب احتجاج شروع کر دیا تھا۔ آہستہ، میرے بال تو مت کھینچے، درد ہو رہا ہے۔ آیت درد سے کہہ رہی تھی۔ یہ مہندی رک رک کر کیوں چل رہی ہے؟ مہلکا نے پوچھا تھا۔ غرض چاروں کے مسائل عروج پر تھے، ان کی پرانی بیماری تھی، انہیں کبھی کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی۔ پلیز لپسٹک لائٹ کریں، میری شادی نہیں ہے، میرے بھائی کی مہندی ہے، محمل نے کہا تھا۔ اسے 1000 گنا اچھی مہندی میں خود لگا لیتی ہوں، مہلکا نے منہ بنایا تھا۔ تو پھر آپ خود لگا لیں۔ مہندی آرٹسٹ کے منہ سے پھسلا تھا۔ زبان کی جگہ ہاتھ چلائیے بیبی، مہلکا نے کہا تھا۔ پلیز آرام سے پننے لگائیں، آپ تو میری کھال میں گھس رہی ہیں پنس، آیت میں بنائی تھی۔ پھر ایک کام کریں، آپ کھلے بال ہی رکھ لیں۔ نہیں نہیں، شہر کو کھلے بال نہیں پسند، آیت نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ پولر والی ایک دوسرے کو ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ چاروں برابر نقص نکالنے میں لگی ہوئی تھیں۔ اورنج اور پنک کلر کے لہنگے میں ملبوس حفصہ اسٹیج کے دائیں جانب صوفے پر مومن کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں موبائل لیے وہ مسلسل اپنی پکچرز کلک کرنے میں لگی ہوئی تھی اور مومن چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ بائیں جانب صوفے پر آیت اور شہیر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ہی خاموش تھے اور ایک دوسرے کے بولنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ لیمن اور لائٹ پنک کلر کی کمبینیشن لہنگے میں آیت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آیت کے ساتھ والے صوفے پر مہلکا اور محمل بیٹھی ہوئی تھی۔ مہلکا نے وائٹ شرٹ کے ساتھ ملٹی کلرز کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور محمل نے بھی اسی جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، بس اس کی شرٹ بلیک تھی۔ حفصہ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی سیلفیاں لے رہی ہے اچانک؟ محمل نے کہا تھا۔ وٹ نان سینس، جا کر اس سے موبائل لوگی؟ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ برائٹ ہے یہ، حرکتیں دیکھو اس کی۔ شہر کو تب چڑھی تھی۔ محمل اٹھ کر حفصہ کی جانب بڑھی۔ حفصہ موبائل دکھاؤ، ساتھ میں سیلفی لیتے ہیں، محمل نے کہا اور حفصہ کے موبائل پکڑاتے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ارے حفصہ اس کے پیچھے لپکی تھی جب مومن نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھایا تھا۔ بہیو حفصہ، مومن نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا، بھی شادی نہیں ہوئی ہے، اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو تو جائے گی نا؟ کس نے کہا ہوگی؟ کیا مطلب؟ میں تو نہیں کروں گی آپ سے شادی۔ وہ کیوں؟ جب تک آپ اپنی تمام تر غلطیوں کی معافی نہیں مانگ لیتے، میں نکاح نامے پر دستخط نہیں کروں گی، حفصہ نے کہا تھا۔ اوکے، مومن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات کو مذاق میں لے رہا تھا، مگر وہ بے خبر تھا کہ حفصہ بہت ضدی ہے۔ یہ منظر ایک میرج ہال کا تھا جہاں چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ آج عید کا پہلا دن تھا اور مومن، حفصہ اور شہیر آیت کی شادی تھی۔ نکاح پیلس میں بارات تھی، اسٹیج پر مولوی صاحب آ چکے تھے۔ آیت اور شہیر سے ایجاب و قبول کے بعد انہوں نے مومن اور حفصہ کی طرف رخ کیا تھا۔ غیر معمولی طور پر سارا فنکشن سکون سے گزر گیا تھا، نہ حفصہ نے کچھ کیا تھا نہ ہی محمل نے، سب کچھ خاموشی سے ہو گیا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے آیت؟ شہیر نے ایک خوبصورت انگوٹھی اس کی مخروطی انگلی میں پہنائی تھی۔ یہ تو منہ دکھائی ہے، یہ ہاتھ میں کیوں پہنا رہے ہیں؟ آیت نے بے تکا سے سوال کیا تھا۔ تو کیا یہ رنگ تمہاری ناک پر پہناؤں؟ شہیر نے پوچھا تھا۔ اگر یہ منہ دکھائی ہے تو یہ ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ ہاتھ میں ہے تو یہ منہ دکھائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا کہوں؟ یہ لو آیت، تمہاری ہاتھ دکھائی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ آیت تم تو تھوڑی سی کھسکی ہوئی ہو کیا؟ کیا مطلب کھسکی ہوئی ہوں؟ کوئی مطلب نہیں۔ اچھا شہیر، میں محمل کے روم میں سو جاؤں کیا؟ وہ کیا ہے نا، مجھے آپ کا روم اچھا نہیں لگ رہا، اس کا تھیم بہت بورنگ ہے اور مجھے اکیلے آپ کے ساتھ یہاں اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ تم محمل سے ہی شادی کر لیتی، مجھ سے شادی کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، شادی تو لڑکوں سے ہوتی ہے نا، ورنہ میں کر بھی لیتی محمل سے۔ آیت مجھ سے آج اچھی اچھی باتیں کرو نہ، کیوں فضول باتیں کر کے میرا میٹر شارٹ کر رہی ہو؟ شہیر، میں نے کیا شارٹ کیا ہے؟ میں تو جب سے آئی ہوں یہیں بیٹھی ہوں، میں اٹھی بھی نہیں ہوں۔ اف آیت پلیز انسان بن جاؤ، یہ میرے دو جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو۔
آپ ایسا نہ کریں شہیر، ایسے نہیں کرتے ہوتے۔ آیت تم چپ کر کے ڈریسنگ روم میں جاؤ، چینج کر کے سو جاؤ۔ شہیر یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ آیت نے کندھے اچکائے اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حفصہ شافت سے دروازہ کھول دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مومن نے دروازے سے منہ لگا کر دبا دبا سا چیخا تھا، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ اندر سے مزے سے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، ڈریس چینج تھا اور میک اپ بھی ریموو تھا۔ اب بیڈ پر لیٹی کوئی مووی تلاش کر رہی تھی جو آج رات دیکھنی تھی۔ حفصہ پلیز دروازہ کھولو، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ بیچارہ دلہا بنا کب سے دروازہ آہستہ آہستہ پیٹ رہا تھا، یہ ڈر بھی تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ پہلے مجھ سے معافی مانگے۔ حفصہ کو آخر تھوڑا رحم آ گیا تھا۔ وٹ، میں معافی مانگوں؟ ہاں جی، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ اب مجھ سے شادی کا غلط فیصلہ۔ حفصہ اچھی بچی ہو نا، دروازہ کھول دو۔ نہ میں اچھی ہوں نہ میں بچی ہوں۔ حفصہ پلیز۔ ارے وٹ ہوا مومن، تم یہاں کیوں اسٹینڈ اپ ہو؟ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ عائشہ بیگم کہیں سے ٹپک پڑی تھی۔ وہ کچھ نہیں، میں پانی لینے جا رہا تھا، مومن ہڑبڑایا۔ حفصہ نے بھی اٹھ کر دروازے سے کان لگائے تھے۔ مجھ سے کیوں ہائڈ کر رہے ہو سن، میں تو تمہاری آنٹی ہوں نا۔ گو جلدی سے ٹیل می کیا ہوا ہے، کیا ہیپنڈ؟ چچی کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بس۔ مومن کتنی دیر لگا دیا آپ نے، ایک پانی لانے کو کہا تھا۔ تبھی حفصہ دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ جو بھی تھا وہ کسی کے سامنے اپنے شوہر کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں وہ پانی دوسری والی سائڈ ٹیبل پر تھا حفصہ۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا عائشہ چچی؟ نو نو حفصہ ڈاٹر، آئی ایم ٹھیک، یو دونوں انجوائے کرو، گڈ نائٹ۔ عائشہ بیگم وہاں سے چلے گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ مومن نے دروازہ اندر سے لاک کرتے ہوئے حفصہ سے پوچھا تھا۔ مجھ سے بات مت کرنا۔ کیوں؟ آپ نے میرا دل دکھایا، جب تک معافی نہیں مانگتے مجھ سے بات مت کرے۔ اول تو میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ آئی ایم سوری۔ مومن نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کیا کہا؟ وہ اس کی جانب مڑی تھی۔ آئی ایم سوری مس حفصہ۔ یہ سوری بولنے کا کون سا طریقہ ہے؟ تو اور کیسے بولوں؟ دور سے بھاگتے ہوئے آئے اور اچانک سے آ کے میرے سامنے گر جائیں، پھولوں کا گلدستہ میرے پیروں کے قریب رکھ کر بولیں، حفصہ اس بار اس ناچیز کو معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کس چیز کی معافی مانگوں میں؟ اب کی بار مومن کے تیور بگڑے تھے۔ اسی شام کی جب آپ نے مجھے آیت کے برتھ ڈے پر ذلیل کیا تھا۔ حفصہ میں تمہیں ذلیل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ذلیل تم مجھے کر رہی ہو اپنے قدموں میں لا کر۔ حفصہ نے اسی چہرے کو بغور دیکھا تھا، پھر سے پاس آئی۔ ایسے نہ صحیح، پیار سے تو سوری بول سکتے ہیں نا؟ آف کورس میری جان۔ مومن نے اسے چہرے سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم سوری حفصہ، اٹس اوکے۔ وہ مسکرا دی تھی۔ شکر ہے تیسری جنگ عظیم کینسل ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گہری سوچوں میں گم تھا۔ جنت دیکھے، کچھ تو میری عزت رکھ لے، کیسے میں یہاں سب کے سامنے آپ کو جھمکا پہناؤں؟ ابھی تو صرف جھمکا پہنوا رہی ہوں، اگلی دفعہ سڑک پر بٹھا کر شو لیسز بھی بند کرواؤں گی۔ یہ جو جنت جنت کر کے زبانی محبت جتاتے ہو نا آپ، اب وقت آ گیا پریکٹیکل لو کا۔ یا اللہ، اب تو ہی حامی و ناصر ہے اس بیچارے بے روزگار رائڈر پلس ماڈل کا۔ مائیکل نے سخت پریشانی میں خود کلامی کی تھی۔ مہلکہ آج اسے پوری تقریب میں تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ملائی۔ کوئی 10ویں کال پر عائشہ نے کال پک کی تھی۔ بول بے، آدھی رات کو سکون دے، کوئی کیوں حفصہ کی کمی پوری کر رہا ہے؟ ایک منٹ، کہیں حفصہ نے تو کوئی کارنامہ نہیں سر انجام دے دیا؟ چپ کر جاؤ تاولے، کچھ نہیں ہوا۔ شکر، بول کیوں فون کیا ہے؟ ایکچولی میں سوچ رہا تھا ابھی بھی وقت ہے، ہم سوچ لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شادیوں کے بارے میں۔ کیوں آدھی رات کو شادی کر کے میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے؟ ٹھڑکی انسان، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے منگیتروں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی یہ آئیڈیا جہاں سے آیا وہیں واپس بھیج دے، وہ کنٹرول میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کنٹرول نہ کیا تو ہمیں بیچ دیں گی۔ دونوں بہت خرافاتی دماغ ہے ان ساریوں کا۔ میری محمل تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میں تو اسے ہر حال میں قبول کروں گا۔ رہی بات تیری، تو تیرا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ محمل سے پوچھتے ہیں کہ کیا جنت بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہے؟ اوکے، پوچھ کر بتاتا ہوں، اب مجھے سونے دے۔ اوکے سو جا۔ مائیکل نے فون رکھ دیا تھا۔ لو سٹوری تو لکھنے والے نے حفصہ اور مومن کی لکھی ہے، ہم سب تو سائیڈ ایکٹر بن کر رہ گئے ہیں کہیں بیچ میں۔ لو سٹوری ویسی نہیں تھی جیسی ہوتی ہے، شاید سب سے منفرد تھی، مائیکل نے دل میں سوچا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ دی اینڈ۔